السلام علیکم عزیز بچوں، آج 17 اگست 2020 تو ہم نے جو کل سوالات کیے، جو لیسن ہم پڑھ رہے تھے گرو نانک جی، تو اس کے ہم نے جو سوال کیے تھے یہ سوچیں اور بتائیں۔ تو آج اس کا تیسرا پارٹ کریں گے ہم۔ نیچے دیے گئے جملوں کے واقعات کی ترتیب سے لکھیں۔ دیکھو جی، پہلے واقعات دیے گئے ہیں۔ گرو نانک کے بچپن ہی سے ہی کھیل کا کود کا شوق نہیں تھا، یہ اوپر نیچے دیے گئے، ان کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ کالو چند یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصے میں آتا، نانک کی طبیعت دنیا کاؤں میں نہیں لگتی۔ جب گرو نانک اور بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا۔ 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے 500 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی۔ گرو نانک کی شادی ہو گئی اور 2 بچے ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگتا۔ گرو نانک کو سرکار میں نوکر رکھوا دیا گیا۔ گرو نانک ملک ملک اور شہر شہر پھرے۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کی کتاب میں جمع کی گئیں۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری لے لی۔ آخر سفر وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے اور وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہیں جمبلٹ، ادھر ادھر ہیں، تو اب ان کی ترتیب دینی ہے۔ ترتیب جیسے ہم نے لیسن میں پڑھی ہے ویسے دیں گے۔ پہلا ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے، پیدائش کہاں سے ہوئی ہے۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے 500 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی ہے، یعنی کہ یہاں سے پہلا ہم نے یہ لکھنا ہے۔ ترتیب اس کی یہ ہے۔ دوسری یہ گرو نانک کو بچپن سے ہی کھیل کود کا شوق ہے، پیدائش کے بعد بچپن ہی آئے گا۔ تیسرا ہے جو 7-8 سال کی عمر میں، اس کے بعد پڑھنے کا 7-8 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا بٹھایا گیا۔ بعد میں جب گرو نانک اور بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا۔ ٹھیک ہے نا۔ پانچواں جو ہے، کالو چاند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا ہے اور غصے میں آتا ہے کہ نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی۔ چھٹا جو ہے، گرو نانک کو سرکار میں نوکر رکھوالا گیا۔ ساتواں جو ہے، گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ آٹھواں جو ہے، انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری لے لی۔ 9واں جو ہے، گرو نانک ملک ملک اور شہر شہر پھرے۔ 10واں جو ہے، آخری سفر کا وقت آیا تو گرو نانک گرداسپور میں آئے اور وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور 11واں جو ہے، گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی بات ایک ہی کتاب میں جمع کی گئی۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب رکھا گیا۔ تو ہم نے اسی طرح پڑھا تھا، اسی ترتیب کے لحاظ سے ہم نے اس کا جواب بھی دیا۔ چوتھا سوال جو ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متناظر لکھیں۔ لفظ پہلا ہے نفع، نقصان، کھرا، کھوٹا، رنج، خوشی، نیک، بد، فانی، جاویدان یا ہمیشہ رہنے والی، نوکر، آقا، غریب، امیر۔ یہ اس کے متناظر ہیں۔ متناظر بین ضد ہے جو ہم نے کر دیے ہیں۔ مذکر کے مونس لکھے اور مونس کے مذکر۔ اس میں دیا گیا ہے والد مذکر ہے، والدہ مونس ہے اس کی، یہاں پر بہن مونس ہے، اس کا بھائی مذکر ہے، نانا مونس ہے، مذکر ہے، اور نانی مونس ہے۔ بیوی مونس ہے اور اس کا مذکر شوہر ہے۔ اس طرح نوکر مذکر ہے اور نوکرانی اس کا مونس ہے۔ شکریہ، تھینکس۔ دوسرا کلاس تک رہیے۔